دوسری بات، جب آپ کو حوالہ معلوم ہو جائے تو پھر دوسرا تحقیق کا سٹیپ یہ ہے کہ اس کی سند معلوم کریں، سند ہے یا نہیں۔ سند کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی شخص اٹھ کر کہے کہ میں ایک مرتبہ علامہ اقبال کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مجھے یہ نصیحت کی، ہر بندہ اسے سن کر مان لے گا بلکہ اس کا مذاق اڑائے گا، ہنسے گا، بھائی کہاں تم، کہاں علامہ اقبال، تیرے تو پیدا ہونے سے کئی سال پہلے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ تو وہ اس کی بات قابل قبول کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہے مجھے میرے والد نے بتایا اور میرے والد کہتے ہیں میرے والد نے ایک مرتبہ علامہ اقبال سے ملاقات کی اور ان کی یہ بات ہوئی، تو آپ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دادا کی ملاقات، کیونکہ یہ سند ہے۔ کوئی بات ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، مجھے میرے استادوں نے بتایا، ان کو ان کے اساتذہ نے کرتے کرتے ائمہ محدثین، پھر صحابہ و تابعین اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جو چلتا ہے اسے سند کہا جاتا ہے۔ جب تک کسی بات کی سند نہیں اس وقت تک وہ بات قابل قبول، سند کا ہونا ضروری ہے، صرف لکھا ہونا کافی نہیں۔ پہلا سٹیپ ہے کہ لکھی ہوئی ہو کسی جگہ پر، کسی حدیث کی کتاب میں موجود۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس کی سند بھی، جب تک سند نہیں نا وہ بات قابل قبول ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑی بات ہے جو بغیر سند کے معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے دور تک بنو امیہ اپنے ممبروں سے خطبات جمعہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے، سب و شتم کرتے تھے۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آئے، انہوں نے آ کر گالیوں کا سلسلہ بند کیا اور پھر انہوں نے یہ آیت کا حکم دیا کہ یہ پڑھا کرو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ پڑھا کرو۔ اچھا ایسا سلسلہ ہے کہ گالیاں دی جاتی تھی؟ ہاں، تو پھر کس نے روکی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ کہاں لکھا ہے؟ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے۔ پہلی سیڑھی ہو گئی، کہاں لکھا ہے؟ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے۔ کس نے؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے۔ اچھا تو دوسری سند بھی تو چیک کراؤ، دوسرا سٹیپ بھی، اس کی کوئی سند بھی لکھی ہے؟ نہیں، سند تو نہیں ہے۔ تو جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کب فوت ہوئے؟ وہ 911 ہجری میں فوت ہوئے۔ اچھا 911 ہجری میں فوت ہوئے، گویا کہ 900 سال کا فاصلہ ہے، تو انہوں نے کوئی سند بھی بیان کیا وہاں؟ نہیں، سند تو نہیں بیان کیا۔ تو پھر تم اس کو کیسے سچ مان رہے ہو؟ کیسے سچ مان رہے ہو؟ جب تک اس کی سند نہیں اس وقت تک یہ بات قابل قبول۔ دوسرا اٹھتا ہے جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کی، ہاں کی، یہ تو بخاری میں ہے، تو انہوں نے شرطیں رکھی۔ اچھا کیا رکھی؟ کیا سب شرطیں رکھی؟ کہتے ہیں جی شرط یہ رکھی کہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ اچھا اور کیا شرط رکھی؟ یہ بھی رکھی کہ جو بنو امیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں نا، یہ سارا سب و شتم کا سلسلہ بند کر دو۔ اچھا یہ شرط تھی؟ ہاں ہاں، بھی کہاں لکھا ہے؟ یہ آپ نے کیا سوال کر، یہ کہاں لکھا ہے؟ پھر اپنے طرف سے بات آئے گی، فتح الباری میں لکھا ہے، الاستیعاب میں لکھا ہے، الاصابہ میں لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے۔ اللہ کی قسم اس جگہوں پہ نہیں لکھا ہے اور نہ ہی اس کی سند ہو۔ جب تک حوالہ نہ ہو، سند نہ ہو، وہ بات قابل قبول۔ تیسرا اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے نا، ہاں ہوئے، تو پھر بنو امیہ نے
یہ ظلم کیا کہ ان کے جنازے پہ تیر برسائے۔ اچھا تو یہ کہاں لکھا ہے؟ بھئی آپ نے کیا پوچھ لیا؟ کہاں لکھا ہے؟ بس لکھا ہے بھئی، کہاں لکھا ہے؟ بس سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بھی دنیا کا بدترین جھوٹ ہے۔ نہ تو کسی حدیث کی کتاب میں، نہ کسی صحیح تاریخ کی کتاب میں، اور نہ ہی اس کی کوئی سند دنیا میں موجود ہے۔ تحقیق کے لیے لازم کیا ہے؟ سب سے پہلی سیڑھی کہ اس کا کیا ہو؟ حوالہ ہو، سورس، اور دوسری اس کی کیا ہو؟ سند۔ حوالہ نہیں، بات ختم، غلط ہے یہ۔ اگر اس کی سند نہیں، بات ختم، جھوٹ ہے یہ۔ تیسری بات، اگر حوالہ مل جائے اور سند بھی مل جائے تو پھر تیسری تحقیق کی سیڑھی یہ ہے کہ اس سند کو چیک کرو، کیا وہ سند پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے، قابل تسلیم بھی ہے کہ نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے، آپ سبھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر ایک شخص جس کے علم، عمل، تقوی اور صداقت سے آپ واقف ہیں، اگر وہ آ کر یہاں کھڑے ہو کر کہیں کہ باہر آگ لگ گئی تو ہر بندہ اسے کیا سمجھے گا؟ سچ سمجھے گا، اور آگ بجھانے کی کوشش کے لیے دوڑے گا۔ اور اگر ایسا شخص آ جائے آپ کے پاس کہ میں تو اسے نہیں جانتا لیکن آپ پورے علاقہ اسے جانتے ہیں کہ یہ شخص ذہنی طور پر معذور ہے، ذہنی توازن درست نہیں ہے، اگر وہ آ کر یہاں کہے کہ باہر آگ لگ گئی تو شاید میں تو اس کو سچا سمجھوں، لیکن آپ سب اس کی بات پہ یقین، کیونکہ آپ اسے جانتے ہیں۔ ہر بتانے والے کی بات سچی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب سند معلوم ہو جائے، پتہ کیا جائے گا اہل علم سے، پوچھا جائے گا ان سے جو اس علاقے کے ہیں، اس محلے کے ہیں، اس دور کے ہیں، جو جانتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا بتائیے اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، اس شخص کو تم نے کیسا پایا۔ میں نے اگر تحقیق کرنی ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ سچ کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے۔ جب پتہ چل جائے کہ یہ سارے قابل تسلیم ہیں تو روایت صحیح ہوگی، اور اگر پتہ چل جائے یہ جھوٹا ہے، یہ غلط بیانی کرتا ہے، یہ حافظے کے اعتبار سے کمزور ہے، اس کی تو اپنے استاد سے ملاقات نہیں، ایسے ہی نام لے رہا ہے، جب اس کا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو وہ بات قابل تسلیم نہیں ہوگی۔ تو یہ لازم ہے تیسری سیڑھی کہ پہلے حوالہ چیک کرو، حوالے کے بعد سند دیکھو، اور سند مل جائے تو سند کی صحت چیک کرو کہ وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کی بھی ایک مثال سن لیجیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک معروف ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک بات، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، 4131 ہے، 4131 اس کا نمبر ہے، آ کر پیش کر دیتے ہیں لوگ اور منہ اٹھا کے اتنی بڑی ہستی کی توہین کر دیتے ہیں۔ بھی کیا ہے؟ آ کر ایک کہنے والا کہتا ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حرام کھاتے تھے، اچھا، سونا پہنتے تھے، اچھا، ریشم پہنتے تھے، اچھا، وہ تو جانوروں کی کھالوں پہ، حرام جانوروں کی کھالوں پہ بیٹھتے تھے، اچھا، کہاں ہے؟ کہتا ہے ابو داؤد میں ہے۔ پہلی سیڑھی ہو گئی، سند ہے، دوسری سیڑھی ہو گئی، صحیح ہے۔ اب یہاں غلطی ہو گئی، اس کی سند درست نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ کے خلاف 3 لاکھ سے زیادہ حدیثیں گھڑی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے المنار المنیف میں لکھا 3 لاکھ کے قریب حدیثیں۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے بقیہ بن ولید۔ بقیہ بن ولید کیا کرتا تھا؟ سند چل رہی ہے، یہ بندہ بھی ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، یہ بھی قابل اعتماد ہے، ان دو کے درمیان ایک بندہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ سوچتا اگر میں نے اسی طرح بیان کر دی تو لوگ تو میری بات ہی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے درمیان میں بندہ قابل اعتماد، چلو ایسا کرو وہ جو ضعیف بندہ ہے نا اس کو گرا دو اور ان دونوں کو آپس میں جوڑ دو، آنے والا بندہ دیکھے گا یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، لہذا روایت صحیح ہے۔ یہ ایسا غلطی کرنے والا بندہ تھا
جو بقیہ بن ولید تھا، اس بقیہ بن ولید نے ایسی روایات امیر معاویہ رضی اللہ کے خلاف پیش کی اور ہمارے ساتھیوں نے اس کو بس پکڑا اور فوراً اس پر عمل شروع کر دیا۔ تو یہ تحقیق کی غلطی ہے۔ تحقیق کے لیے سب سے پہلے کیا ہو؟ اس چیز کا حوالہ ہو، حوالے کے بعد اس کی سند ہو اور سند بھی صحیح ہو۔ چوتھی بات، اس کا ترجمہ بھی صحیح ہو۔ جب آپ نے تحقیق شروع کی، حوالہ ہے، سند ہے، سند صحیح ہے۔ اب چوتھی بات یہ دیکھنی ہے کہ کیا ترجمہ بھی صحیح ہے کہ نہیں، ترجمہ بھی صحیح ہے کہ نہیں۔ بہت ساری ایسی روایات ہیں جو اس فتنوں کے دور میں معروف ہے اور ترجمہ ان کا غلط ہے۔ ایک اٹھتا ہے اور اگر کہتا ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کہا، اے سعد تو حضرت علی کو گانا کاٹ، گالیاں نکال۔ اچھا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا حضرت سعد کو کہ تو حضرت علی کو گالیاں نکال؟ ہاں کہاں ہے؟ صحیح مسلم کہاں ہے؟ صحیح حوالہ ہے، سند صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح۔ تو ترجمہ، اب ترجمے میں ڈنڈی ہے، اب ترجمے میں ڈنڈی ہے۔ اور بہت ساری ایسی جگہوں پر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، صرف بخاری کا حوالہ سنا مان لیا، مسلم کا حوالہ سنا تسلیم کر لیا۔ ارے چیک تو کرو ترجمہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ جب تک ترجمہ صحیح نہیں ہوگا بات قابل یقین نہیں ہوگی۔ اب یہ صحیح مسلم ہے، 6220 اس کا نمبر ہے، 6220 نمبر ہے۔ ما منعک ان تسب ابا التراب۔ اب ہوا کیا، میں تھوڑی سی تفصیل سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، صحابہ حج پر تھے۔ اب بعض صحابہ کا یہ ذہن بنا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو ان کا بدلہ فوری ہونا چاہیے، اور ان کے ذہن میں وہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے کہ جب نبی علیہ السلام عمرے کے لیے گئے، لوگوں نے آپ کو روکا، آپ نے سفیر امن بنا کر عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے قید کر کے شہادت کی افواہ اڑائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا ہم تھوڑے یا زیادہ، یہ نہیں دیکھا ہمارے پاس اسلحہ ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھا ہم نے احرام باندھا ہے یا کیا۔ آپ نے کہا بدلہ لے کر جائیں گے اور ابھی لے کر جائیں گے۔ آپ نے ہاتھ نکالا، 1400 کے قریب صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے ہاتھ نبی کا، اوپر ہاتھ اللہ کا، درمیان میں ہاتھ صحابہ کے۔ میرے آقا کی زبان بولی، لا يدخل النار احد ممن بایا تحت الشجرہ۔ لوگوں سن لو، آج جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، آسمان کا رب کہتا ہے جنت ان کے نام الاٹ ہو چکی ہے، یہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ان صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بدلہ فوراً۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ کہتے تھے ابھی میں نیا خلیفہ بنا ہوں، حالات کنٹرول کروں گا اور بدلہ بعد میں۔ اب صحابہ کی اس وجہ سے تھوڑا سا اختلاف ہوا، کچھ کہتے ہیں فوراً اور کچھ کہتے ہیں بعد۔ لڑائی ہو گئی، صلح ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس لڑائی میں نہیں آئے، نہ ادھر نہ ادھر، الگ رہے۔ جب صلح ہو گئی، تحقیق ہو گئی، تو حضرت سعد حضرت معاویہ کے گروہ میں آ گئے۔ اب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، اے سعد پہلے تو تم دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں رہے، اب تم میرے گروہ میں آ گئے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میری رائے زیادہ بہتر لگتی ہے اور تمہیں سامنے والے گروپ کی رائے ذرا کمزور لگتی ہے۔ تو ماں منعک ان تسب ابا تراب، تم ابو تراب کی رائے کو غلط کیوں نہیں کہتے اور میری رائے اور میرے خیال کو درست کیوں نہیں کہتے؟ یہ اس حدیث کا صحیح ترجمہ تھا کہ میرے فیصلے کو درست کہو اور ان کے فیصلے کو، یہ صحیح ترجمہ تھا۔ لیکن دین دشمنوں نے ایسا کیا کہ اس کا ترجمہ بدل دیا اور کہا کہ اے سعد تو علی کو گالیاں
ترجمہ غلط کر کے صحابہ کو گالیاں نکالنے والا بنانے کی کوشش کی۔ اب میں آپ کو اس کی ایک دلیل دیتا ہوں۔ یہ لفظ ہے تسبہ، سین اور با، سب، یہی لفظ صحیح مسلم، اسی کتاب، یہ بھی حدیث صحیح مسلم کی ہے، اسی صحیح مسلم کی حدیث کی کتاب حدیث نمبر 706، حدیث نمبر 706، اس میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ جب ہم اپنے بھائیوں کو سمجھاتے ہیں نا، پیارے بھائی ترجمہ صحیح کرو، آپ کو ترجمہ کرنے میں غلطی لگی ہے، یا کسی نے آپ کو غلط پڑھایا ہے، یا کسی نے آپ کو غلط بتا دیا ہے، آپ کو تو آتی نہیں عربی ہے لیکن آپ نے غلط سیکھا ہے، اس کا ترجمہ صحیح کرو، یہاں مانا گالیاں نہیں ہے، یہاں مانا ہے میری بات درست ہے، تمہاری بات غلط ہے، ایسا تم میری بات کو درست اور ابو تراب علی رضی کی بات کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ وہ آگے سے غصہ ہو جاتا ہے ہمارا بھائی، نہیں یہاں مانا گالی ہے، ہم کہتے پھر اٹھاؤ صحیح مسلم نکالو، حدیث نمبر 706 پہ کئی حدیثیں آئیں گی، لمبی روایت دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کل انشاءاللہ دوپہر کے وقت ہم ایک چشمے پر پہنچ جائیں گے، اور یاد رکھو میرے وہاں پہنچنے سے پہلے کوئی شخص اس کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے۔ آپ کے اگلے دن پہنچے تو وہاں جا کر کیا دیکھا کہ آپ سے پہلے 2 بندے وہاں پہنچے ہوئے تھے، آپ سمجھ گئے کہ انہوں نے پانی کو ہاتھ لگایا، اور وہ چشمے سے پانی صرف اتنا تھوڑا نکل رہا تھا جتنا ایک تسمہ موٹا ہوتا ہے، جوتے کا تسمہ، بس اتنا پانی نکل رہا، آپ سمجھ گئے کہ انہوں نے ہاتھ لگایا۔ آپ نے پوچھا تم نے ہاتھ لگایا؟ حل مسستما من مائها شیئا، اس کے پانی کو ہاتھ لگایا؟ قالا نعم، کہنے لگے ہاں۔ فصبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر صاف کیا۔ اب صاف کیا کا معنی، اگر اس حدیث میں تم گالیاں کرو گے تو اس حدیث میں بھی پھر کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کیا نکالی؟ کیا نکالی؟ ایمان گیا کہ نہیں گیا؟ جو کہے پیغمبر نے نکالی تو ایمان، نبی ایسا کام، تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ کے کہا جو میں نے کہا تھا وہ درست تھا، جو تم نے کیا ہے وہ میری بات درست تھی، تمہارا عمل جس طرح یہاں 2 باتیں ہوئی، آقا درست اور وہ غلط، یہی حدیث کی کتاب صحیح مسلم 706 نمبر حدیث، سب کا لفظ نبی کے ساتھ آئے، ترجمہ یہی کرو گے۔ آپ نے ان کو ڈانٹا یا آپ نے کہا کہ میری بات درست تھی، تمہاری بات غلط ہے، اسی طرح وہ بھی ترجمہ وہاں ہوگا، اے سعد تم میرے پاس آگے ہو، میری بات کو درست اور ان کی بات کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ یہاں ہمارا ترجمہ گالی والا، گالی والا، اگر آپ گالی والا ترجمہ کرو گے تو دونوں جگہ پہ گالی والا کرو، پھر معاویہ کو بھی کہو اور حضور کو بھی، بیڑا غرق ہو جائے گا ایمان کا۔ اور جب دونوں جگہ پر نہیں کرو گے تو کسی صحابی کے خلاف کوئی ذہن سازی نہیں ہوگی، بات سمجھے؟ تو تحقیق کی چوتھی سیڑھی یہ ہے کہ حدیث کا ترجمہ صحیح ہے۔ 5ویں بات یہ تحقیق کے حوالے سے، 5ویں بات ترجمہ صحیح ہونے کے بعد اس کا مفہوم بھی درست ہو، اس کا مفہوم درست ہو، تشریح درست ہو، شرح صحیح ہو، اس کی وضاحت صحیح ہو۔ بسا اوقات ترجمہ صحیح کر کے اس کا مفہوم بگاڑ دیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ کی صلح ہو گئی،
حضرت علی رضی اللہ عنہ حجاز میں، معاویہ شام میں. جب ان کی صلح ہوئی تو ایک باغی گروہ حضرت علی رضی کے گروہ سے نکل گیا. یہ باغی وہ تھا جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا. حضرت علی رضی کی چھتری کے نیچے آ کے پناہ لے لی. جب صحابہ کی آپس میں صلح ہوئی تو یہ درمیان سے نکل گیا. اب یہ نکل کے خارجی بنا اور انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی. کیا پڑھا؟ قرآن. اور قرآن کی آیت پڑھ کے نعوذ باللہ حضرت علی کے بھی اسلام کا انکار کر دیا، معاویہ کے اسلام کا بھی انکار کر دیا. پڑھ کے قرآن علی پر کفر کا فتویٰ لگایا. پڑھ کے قرآن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما پہ کفر کا فتویٰ لگایا. تمام صحابہ کو کافر کہہ دیا. کیا پڑھ کے؟ قرآن پڑھ کے. کون سی آیت؟ ان الحکم الا للہ. سورہ یوسف کی آیت پڑھی کہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، تم نے آپس میں صلح کر لی ہے عمر بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کے ذریعے سے، یہ تو تمہاری بڑی غلطی ہے. نعوذ باللہ ان دونوں صحابہ کو کافر کہا. اب حضرت علی رضی اللہ نے کہا کلمات حق، جو تلاوت کر رہے ہیں جملہ وہ قرآن کی آیت ہے، وہ کلمہ حق ہے. قرآن غلط، کلمہ کیا ہے؟ حق ہے. ارید بہ الباطل، لیکن جو مطلب نکال رہے ہیں وہ مطلب جھوٹا ہے، غلط ہے. بات درست ہے، مفہوم اس کا غلط ہے. اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بات بس اوقات درست ہوتی ہے لیکن اس کا مفہوم غلط لے لیا جاتا ہے. اس کی مثال بھی سن لیں. حدیث ہے صحیح بخاری میں 28:12 حدیث ہے صحیح بخاری میں. 4 باتیں اس میں پوری آتی ہیں. حوالہ ہے کہاں؟ بخاری میں. سند ہے صحیح ہے، ترجمہ صحیح ہے، مفہوم غلط ہے. حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسجد نبوی کی تعمیر جاری ہے. صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے ہیں اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 2 اینٹیں اٹھائے، 2 پتھر اٹھائے. آپ نے دیکھا عمار لوگ ایک ایک کو کیوں 2 کہا حضور ایک میرے حصے کی، ایک تمہارے حصے کی، ایک آپ کے حصے کی. مسجد تعمیر کر. آپ خوش ہوئے اور پھر آپ رنجیدہ ہوئے اور آپ نے فرمایا ویحا، افسوس، اتنی عظیم شخصیت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اس کو ایک باغی کرو قتل کرے. عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے. اب یہ حدیث ہے، حوالہ ہے، سند ہے، صحیح ہے، ترجمہ ٹھیک. اتنی بات تو ٹھیک ہے. عمار پہ باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ گروہ اس کو جہنم کی طرف بلائے گا. ترجمہ صحیح. اب اس کا مفہوم غلط ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ عمار کو معاویہ کے گروہ نے قتل کیا، لہذا معاویہ کا گروہ باغی تھا اور وہ سارے جہنمی. یہ مفہوم غلط ہے. مفہوم غلط کیوں ہے؟ خلاصتاً سنانا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی 5 باتیں تو اور رہتی ہیں. خلاصتاً یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کے اندر ہی موجود ہے، اور حدیث کی سب سے بہترین تشریح وہ ہے جو حدیث میں موجود ہے. اب یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، خالد الحذاء عن اکرمہ عن ابن عباس. یہی سند، یہی حدیث جب مستدرک حاکم میں موجود ہے 2653 2653، وہاں بھی یہی سند ہے. خالد الحذاء عن اکرمہ عن ابن عباس انہ قال له ولابن علی ائتیا ابا سعید فاسمعا منہ حدیثا. ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے حدیث سنو. کن کے بارے میں؟ علی کے بارے میں نہیں، معاویہ کے بارے میں نہیں، تو کن کے بارے میں؟ خوارج کے بارے میں. خوارج کون ہیں؟ جو حضرت علی کے گروپ سے جدا ہوئے تھے، جنہوں نے ان دونوں ہستیوں کو اسلام سے باہر نکالنے کی کوشش کی تھی. خوارج وہ ہیں جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں، خوارج وہ ہیں جو عمار بن یاسر کے قاتل ہیں،
خوارج وہ ہیں جو حضرت علی کے قاتل ہیں، خوارج وہ ہیں جو حضرت حسن کے قاتل ہیں، خوارج وہ ہیں جو حضرت حسین کے قاتل ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ اور ابو سعید الخدری کے پاس جاؤ، خوارج کے بارے میں حدیث سن کر آنا۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا خوارج وہی ہیں جو عمار کے قاتل ہیں، میں نے نبی سے سنا تھا اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے گا اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو حدیث کی تشریح حدیث میں ہو گئی کہ عمار کے قاتل کون ہیں؟ خوارج ہیں۔ تو جو شخص اس کو اٹھا کر حضرت معاویہ پر فٹ کرے وہ انسان تحقیق کے معیار پہ پورا۔ تو تحقیق کے لیے 5 باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے جو بات بھی ماننی ہے اس کا کیا ہو؟ حوالہ ہو، اس کے بعد اس کی کیا ہو؟ سند ہو، سند کیسی ہو؟ صحیح ہو، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی صحیح ہو، اور اس کے بعد اس کی تشریح اور مفہوم بھی۔ جب 5 باتیں کلیئر کر لیں تو تب آپ کی تحقیق مکمل ہے۔ اب آپ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، عقیدہ بھی رکھ سکتے ہیں، نظریہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت۔ یہ 5 باتیں تحقیق کے معاملے۔ اب آئیے 5 ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے 5 باتیں سن لیجیے۔ ان 5 باتوں کو ذہن میں رکھ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے 5 باتیں سنیے۔ پہلی بات، قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ ان میں سے 113 نمبر صورت جو نازل ہوئی 113 میں، اس کا نام ہے سورۃ التوبہ۔ کتنے نمبر؟ 100۔ یہ کب نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آگے، عمر مبارک کتنی سی اس وقت؟ 53 سال۔ 13 سال نبوت کی وہاں گزار، 53 سال۔ 8 سال کے بعد مکہ فتح کیا، کتنی ہو گئی؟ 59 سال۔ اگلے سال حج کا موقع آیا 9 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ 60 سال۔ 62 53 تے 8 ہیں 61 تے اگلا شاباش جاگنا پہ 62 سال۔ 62ویں سال میں حج کا موقع ہے۔ آپ نے حج اس سال نہیں کیا، اس سال آپ نے امیر حج کس کو بنایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قافلہ چلا گیا، اس قافلے کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں یہ سورت کا آغاز نازل ہوا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ سورت نازل ہوئی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا جاؤ اور پیچھے جا کر یہ پیغام حج کے ایام میں سنا دو۔ تو زندگی کا 62واں سال اور 62ویں سال کا بھی اختتام۔ اب آپ کی زندگی کے کتنے سال باقی رہ گئے؟ قرآن مجید کی 113ویں سورت نازل ہونے کا آغاز۔ اس سورت کی آیت نمبر 100، اس سورت کی آیت نمبر، اب جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت مکہ فتح ہو چکا ہے، اور اس فتح ہوئے کو بھی 1 سال، اور فتح مکہ کے موقع پر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، سیدہ ہند جن کو ہندا کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ بھی مسلمان، اور ان کے اسلام کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سبقت لے جانے والے مہاجر و انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ۔ سابقون الاولون سیدنا ابو بکر،
سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور دوسرے کبار صحابہ، والذین اتبعوہم بإحسان۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت میرے رب کہہ رہے ہیں پہلے مسلمان اور آج تک ان کے نظریے پہ چل کے ہونے والے مسلمان، ان سب کے اوپر رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے۔ اب غور کیجئے گا، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں یہ آیت جب نازل ہوئی، اللہ ان تمام مسلمان سے راضی تھا، تو کیا اس آیت میں حضرت امیر معاویہ آئے کہ نہیں آئے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے کہ نہیں آئے؟ سیدہ ہند آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ وہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اب یہ بڑی غور کی بات ہے، راضیہ فعل ماضی پاسٹ، کام ہو چکا۔ جس نے مغرب کی نماز پڑھ لی، اگر کوئی ہے جس نے نہیں پڑھی تو بھی پڑھ لے، درس سے زیادہ ضروری نماز ہے، لیکن جس نے پڑھ لی وہ قسم اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم میں نے نماز پڑھی ہے۔ اس میں کوئی شک شبے والی بات، کیونکہ یہ کام ماضی ہے۔ ابھی ہم نے عشاء پڑھنی ہے، آپ امید کر سکتے ہیں، لیکن آپ قسم کہ میں پڑھوں گا، کیا پتہ نہ پڑھ پاؤ، امید ہے، یقین ہے، لیکن قسم اس پہ اٹھائی جا سکتی ہے جو ماضی ہے، جو ہو چکا۔ میرے رب نے اس وقت کہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا، دنیا ہو یا نہ ہو، انجینئر ہو یا نہ ہو، دنیا میں کوئی انسان ان سے راضی ہو یا نہ ہو، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی۔ اب تمہارے راضی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، وہ اپنے رب سے راضی، وہ اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی۔ یا رب آپ راضی ہوئے تو کیا ہوا؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ، اعدّ فعل ماضی، اعدّ فعل، اس نے تیار کر دی، لَهُمْ، ان کے لیے۔ ہم مانتے ہیں یا رب ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، امید ہے ہمارا رب ہمیں دے گا، لیکن آپ قسم اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ جنتی ہے، نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم قسم اٹھا سکتے ہیں جب رب نے کہا اس وقت تک جتنے مسلمان ہوئے اعدّ لَهُمْ، اللہ نے ان کے لیے تیار کر دیے۔ اللہ کی قسم جنتیں بن چکی ہے اور ان تمام صحابہ کے لیے بن چکی ہے۔ اعدّ لَهُمْ، اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہیں جنات، ایسی جنتیں تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا رب کبھی کبھی ہمیشہ کا لفظ لمبے عرصے کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح ہم ایک انسان کو دیکھیں اکثر طور پر پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمیشہ پڑھتا ہی رہتا ہے، حالانکہ 24 گھنٹے تو وہ نہیں پڑھتا۔ یا رب ہمیشہ کا معنی لمبا عرصہ، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال، لاکھ سال فرمایا نہیں، تو یا رب پھر ہمیشہ کا معنی فرمایا آبادا، ہمیشہ کا معنی ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ نے ان صحابہ کو عطا فرما دی ہے۔ اب غور کریں اس آیت میں، یہ میرا وجدان ہے، سورت کا نام ہے سورت توبہ، رب تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی سورت توبہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ان کا ذکر ہے، زندگی پہلے جیسی تیسی بھی تھی، اب ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اور آیت کا نمبر کیا ہے؟ 100، تمہیں سمجھ آئے نہ آئے آیت کے نمبر سے سمجھ لینا، ان سب صحابہ کے 100 ہیں، ان کو اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے، سب سے راضی ہو گیا، سب کو جنت مل گئی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی کی ضمانت رب دے رہے ہیں۔ 114 سورتوں میں سے 113ویں نمبر پہ نازل ہوئی، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے 1 سال پہلے
سے 1 سال پہلے یہ سورت نازل ہوئی، اور اس وقت تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، اور رب نے ان کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو جنت کی ضمانت، سیدہ ہند رضی اللہ عنہ کو جنت کی ضمانت ہے۔ حضرت معاویہ کنفرم کرتی ہیں قرآن کی روح سے۔ دوسری بات سنیں، حدیث سے بھی ہے، حدیث ہے صحیح بخاری کی 2924 نمبر حدیث ہے، 2924 نمبر۔ ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور میرے گھر میں آئے، سو گئے، آپ اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ آپ کے پاس سوئے ہو نا تو سوتے سوتے مسکرا رہے ہوتے، پاس بیٹھا بندہ کہتا ہے لگتا ہے کوئی خواب دیکھتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ اور کبھی ڈرونا خواب بھی آتا ہے، انسان گھبرا کے اٹھتا ہے تو پسینے سے شرابور ہوتا ہے، بھیگا ہوا ہوتا ہے، چہرے کے اوپر اس کی پریشانی کے اثرات ہوتے ہیں۔ میرے آقا اٹھے تو آپ مسکرا رہے، آپ کا چہرہ مسکرا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ حضور کو مسکراتا ہوا دیکھ کے کہتی ہیں ما اضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ رونق اور تر و تازگی اور مسکراہٹ؟ آپ نے فرمایا ام حرام کیا بتاؤں، میں نے اپنی امت کا پہلا لشکر دیکھا، بدر ہوئی ہتھیار نہیں تھے، احد ہوئی اسلحہ نہیں تھا، خندق ہوئی تو بچاؤ کرنا پڑا، لیکن آج میں نے خواب میں دیکھا میری امت کا ایک لشکر بادشاہوں کی طرح اسلحہ سے لیس، ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس اور ہر قسم کا ساز و سامان ان کے پاس، اور دشت تو دشت دریا میں چھوڑا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے تو وہاں تک 2 گھوڑے دوڑائے۔ میں نے اپنی امت کا ایک لشکر دیکھا جو سمندری جہاد کے لیے مصروف ہے، تختوں پہ بیٹھا ہوا ہے، بادشاہوں کی طرح ہے، جہاد کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے نکل رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو میرا سینہ ٹھنڈا ہوا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آسمان سے وحی آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو آپ کی امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا قد اوجبو، ان سب کے اوپر اللہ کی بخشش اور جنت واجب ہو چکی ہے، سارے کنفرم جنتی۔ تو ام حرام میں اپنی امت کا جنتی لشکر دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ جب جنت کا نام آیا نا، صحابہ اور صحابیات میں جنت کا بڑا شور ہے۔ ام حرام اور جہاد، اور وہ بھی سمندری، اور تیرنا بھی نہیں آتا، وہ کہتی ہیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، حضور بس آسمان والے سے کہہ دے کہ میرا بھی نام اس لشکر میں لکھ دے۔ کیوں؟ میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، یہ کنفرم چلتی ہے۔ آپ نے آسمان والے سے دعا کی، آگے سے پیغام آیا انت منہم، فرمایا ام حرام خوش ہو جا، تیرا نام اس میں لکھا جا چکا۔ کیا وہ موقع ہوگا، 1-2 منٹ پہلے ام حرام کو یہ علم نہیں تھا، ابھی آسمان سے میرے جنتی ہونے کی مہر لگ رہا ہے۔ کیا خوشی کا انداز ہوگا جب پتہ چل گیا، نبوت کی زبان، نبوت کے لب ہلے اور کہہ دیا انت منہم، تو اس میں ہے، بس کامیابی کی زبان۔ حضور دوبارہ سو گئے، میرے آقا پھر سو گئے، یہ بات بتا کر ام حرام آپ کے چہرے کا دیدار کرتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد آپ پھر مسکرا کے اٹھے، آپ پھر مسکرا رہے، فرمایا میرے ماں باپ آپ کے قربان، حضور آپ کیا دیکھا؟ میں ام حرام میں نے آپ ایک اور لشکر دیکھا، میری امت کا وہ لشکر جو پہلی مرتبہ قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، استنبول پہ حملہ کرے گا، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہ۔ ام حرام چونکہ وہ پہلی مرتبہ وہ اعزاز لے چکی تھی، اب پھر کہہ دیا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، حضور ذرا ایک مرتبہ پھر دعا کر دیں اللہ مجھے اس لشکر میں۔ وحی کی آسمان والے نے
اسے کہہ دیں انت من الاولین، تو پہلے لشکر میں ہے، دوسرے سے پہلے تو اس دنیا سے جا چکی ہوگی. تو پہلے لشکر میں ہے، دوسرے سے پہلے اس دنیا سے جا چکی ہوگی. اب حضور نے 2 لشکر دیکھے. بخاری کی حدیث 2924، حوالہ ہے، سند ہے، صحیح ہے، ہاں، ترجمہ ہے صحیح، ہاں، مفہوم بھی صحیح ہے. صحیح کیسے پتہ چلا صحیح ہے؟ اٹھاؤ صحیح بخاری 2800 نمبر حدیث، اٹھاؤ صحیح بخاری 2800 نمبر حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے اس دنیا سے چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، چلے گئے، سمندری جہاد کا موقع نہیں ملا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، اسلام کے جھنڈے دنیا کے کناروں تک پھیلائے، لیکن چلے گئے، سمندری جہاد کا موقع نہیں مل سکا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، رومی غنڈے میدانوں سے بھاگ چکے تھے، اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچ چکا تھا، 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا، اور اس وقت دشمن میدانوں سے بھاگ چکے تھے، اور وہ پیچھے سے سمندروں کے راستے سے ساحلوں پر آ کر مسلمانوں پہ حملہ کرتے تھے. عثمان رضی کا دور خلافت تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر شام تھے. کہا امیر المومنین ان کے ساتھ سمندری جہاد کی اجازت دیجیے. کہا نہیں، ہمارے پاس سمندری جہاز نہیں ہے، بحری بیڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس تیرنے والے مجاہد نہیں ہیں، ہمارے پاس فورس نہیں ہے. فرمایا امیر المومنین صرف اجازت دیجیے، 7 مہینے کے بعد آپ اس کا رزلٹ مجھ سے لیجئے. امیر المومنین نے اجازت دی. تاریخ کے اندر لکھا ہے صرف 7 مہینے گزرے، 40 کے قریب بحری بیڑے روم کے ساحلوں پہ کھڑے تھے. اعلان ہوتا ہے پوری دنیا میں، کہاں ہے وہ مجاہد، کہاں ہے وہ تیرنے والے، کہاں ہے اپنی جانوں کی باغی لگا کے سمندری جہاد کرنے والے، آ جائیں. پوری امت مسلمہ کا پہلا لشکر نبوت کی زبان سے جنت کی گارنٹی والا جانے والا ہے، آ جاؤ. مدینے میں صدا لگی. تبوک کے راستے سے سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا اپنے خاون سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر شام پہنچ، شام میں گئے. حضرت معاویہ سے ملاقات ہوئی. بوڑھی اماں، اب غور کریں، حضور کا دور، ابو بکر صدیق رضی کا دور، عمر فاروق کا دور 10 سالہ، اور حضرت عثمان غنی کا بھی 12 سالہ دور ہے. اس کے اندر بوڑھی اماں، میرا بھی نام لکھ لو اس لشکر میں. اماں تم کیسے جہاد کرے گی؟ ہم تمہیں سنبھالیں گے یا لشکر کو سنبھالیں گے؟ یہاں تو بڑے بڑے بہادر بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، سمندر کا جہاد ہے، کیسے تیرو گی؟ کشتی الٹ بھی سکتی ہے، حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں. کہا بس میرا نام لکھ لو. کہا اماں کیسے لکھ لیں؟ کہا ایک بات سن، وہ حدیث سن رکھی ہے، سن رکھی ہے. فرمایا وہ کس نے بیان کی؟ کہا ام حرام نے. کہا جب میرا نام حضور نے لکھوا دیا ہے تم کیسے نہیں لکھ سکتی؟ انت من ہم جب کہا ہے تو کیوں نہیں لکھو گے؟ ام حرام آپ نام لکھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. لشکر گیا، اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ، کعبے کے رب کی قسم حدیث بخاری میں نہ ہو، جو سدا چاہو سو دو، لیکن اگر یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، حوالہ موجود ہے، سند موجود ہے، سند صحیح ہے، ترجمہ صحیح ہے، مفہوم صحیح ہے، ماننا پڑے گا. سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد میں گیا مع معاویہ تھا، اس کا سردار اور سپہ سالار امیر معاویہ تھا. نبوت کی زبان کہتی ہے ان پہ جنت واجب ہے. اس کے سپہ سالار کا نام کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ. سیدہ ام حرام گئی اس لشکر میں، ہو کر واپس آئیں، سواری سے چڑھنے لگی یا اترنے لگی، پاؤں پھسلا، زمین پہ گری، گردن کا منکا ٹوٹا،
سیدھی جنت میں پہنچ گئی، دوسرے لشکر سے پہلے تو اس دنیا میں نہیں رہے۔ نبوت کی زبان نے کہا۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری ہے، نبوت کی زبان نے کہا ہے میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا جنت واجب ہے۔ اس سمندری جہاد کے سپہ سالار کا نام کیا تھا؟ امیر معاویہ۔ جب پیغمبر اسے جنت کی ضمانت دے تو تیری عقل اور تیری فہم کو ہم کیا مانیں گے؟ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح الجامع الصغیر میں، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا، کل نصب وسحر تنقطع الا نصب وسحر۔ روز قیامت سارے نسب خونی رشتے، سارے سسرالی رشتے ختم۔ باپ بیٹے کا نہیں بنے گا، ماں بیٹی کی طرف نہیں دیکھے گی، بھائی بھائی سے جان چھڑائے گا، کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ کل نصب وسحر تنقطع، سارے نسب ختم، ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، الا نصبی وسحری۔ سنو، جس کا تعلق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا وہ روز قیامت میں پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میں نبی کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ جس کا نسب یا سسرالی رشتہ مجھ سے جڑ گیا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اب پیغمبر علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ ام حبیبہ حضور کی بیوی، سسرالی رشتہ۔ ام حبیبہ کے والد کا نام ابو سفیان ہے، ام حبیبہ کی ماں کا نام سیدہ ہند ہے، ام حبیبہ کے بھائی کا نام سیدنا امیر معاویہ ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں تیرے والدین نہیں دیکھیں گے، تیری اولاد نہیں تیری بنے گی، تیرے بیٹے نہیں بنیں گے، تیری بیٹیاں نہیں بنیں گی، تیری بیویاں تیری نہیں رہیں گی، لیکن جس کا مجھ سے رشتہ جڑ گیا وہ کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوں گے۔ میرے آقا جہاں ہوں گے ان کے پاس ام حبیبہ ہوگی، ام حبیبہ جہاں ہوں گی ان کے پاس ان کے والد ہوں گے، ان کی ماں ہوگی اور ان کے بھائی ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو کہے گا امیر معاویہ کو گالی دے گا، امیر معاویہ پہ زبان چلائے گا، امیر معاویہ پہ بھونکے گا، امیر معاویہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کرے گا، کعبے کے رب کی قسم میرے آقا اسے دور کر دیں گے، اور جو محبت کرے گا ان کو قریب کر لیں گے۔ یہ حدیث ہے۔ یہ رشتے تو نے نہیں جوڑے، یہ رشتے میری مرضی سے نہیں بنے، یہ رشتے آسمان والے رب کے حکم سے بنے ہیں، حکم سے بنے ہیں، حکم سے۔ میرے آقا نے جو شادیاں کی اپنی مرضی سے کی ہیں؟ میرے آقا نے رشتے اپنی مرضی سے جوڑے ہیں؟ نہیں۔ تو ام حبیبہ سے رشتہ کس نے جڑوایا؟ اللہ نے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا یہ نسب اور یہ سحر تمہارے سب ٹوٹ جائیں گے لیکن میرے۔ تو جہاں نبی علیہ السلام کا سحر سسرال آپ کے پاس ہوگا، پھر ان سے پوچھ نبی کے برادر نسبتی برادر اللہ امیر معاویہ کہاں ہوں گے؟ نبی کے فادر اللہ کہاں ہوں گے؟ نبی کی مدر اللہ کہاں ہوگی؟ نبی کی زوجہ محترمہ کہاں ہوں گی؟ جب یہ حضور کے ساتھ ہوں گے تو تیری زبان جب ان کے خلاف چلتی ہے پھر تم کہاں ہوں گے؟ تیری کیا اوقات ہوگی وہاں؟ چوتھی بات سنا، میں اپنی 5 باتیں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اے بھی بڑا ولی ہے، میرے سر چھوٹا ہے بڑا ہے، خیر دے ادھا تقریب میں اس مارا دلائی۔ چوتھی بات، آپ سب کہتے ہیں حضور میرے ماں باپ آپ پہ، کہتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہو۔ تصور کیجیے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ساری دنیا کہے حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، لیکن وہ کیسا ہوگا جس کو حضور کہیں میرے ماں باپ تیرے پہ قربان؟ وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ اس کا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ بدر احد کا میدان ہے، نبی کے ہاتھ میں تیر، قریب کھڑے ساتھ، سامنے دشمن، تیر چلاتے ہیں، رائے گا نہیں جاتا، بار خالی نہیں جاتا،
تیر چلتا ہے تو دشمن جہنم میں گرتا ہے، تیر چلتا ہے تو دشمن جہنم میں جاتا ہے۔ میرے آقا نے تیر پکڑے ایر میں، فدا کا ابی و امی یا ساتھ ساتھ ساری دنیا کی مائیں میرے پہ قربان اور میں محمد کی ماں تیرے پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرا تیر پکڑ لے، میرا تیر بھی تو چلا دے اور ان کو جہنم میں بھیج دے۔ ایسی عظیم ہستی کہ میرے آقا نے کہا میرے ماں باپ تیرے پہ قربان، وہ ساتھ معمولی نہیں ہے۔ پھر نبوت کی زبان حرکت میں آئی تو کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ میرے آقا نے جنت کی گارنٹی دی۔ پوچھا اس سعد سے کہ تو امیر معاویہ کو کیا سمجھتا ہے، پوچھو اس سے، پوچھو جا کے اس سے۔ تاریخ دمشق اٹھاؤ، حوالہ ہے کیا؟ تاریخ دمشق سند ہے، صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، مفہوم بھی صحیح ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں، میں نے اپنی زندگی میں اس دروازے والے سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ فائدہ ہوا بابو معاویہ تھا، لوگوں کی نگاہیں ان کے اشارے کی طرف اٹھی تو سامنے دروازہ کس کا تھا؟ امیر معاویہ کا رضی اللہ عنہ۔ ساری دنیا کی مائیں حضور پہ قربان، حضور کے والدین سعد پہ قربان اور سعد حضرت معاویہ پہ قربان۔ کہا میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کبھی نہیں دیکھا۔ پانچویں اور آخری بات، پانچویں اور آخری بات، حضور تشریف فرما ہے اپنے گھر میں، دروازہ کھٹکھٹا، عائشہ رضی اللہ عنہ، جی حضور۔ میں عائشہ دروازے پہ جبریل آ گیا، ہم چونکہ لیٹنے کی تیاری میں، سونے کی تیاری میں تھے تو حیا کرتے ہوئے اندر داخل نہیں ہوئے، حیا کرتے ہوئے اندر نہیں آئے۔ دروازے پہ کھٹکھٹا کے مجھے باہر بلایا اور ایک پیغام دیا۔ میں حضور عائشہ رب کے فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار ہے، بس مجھے بتائیں کہ میرے رب کی وحی کیا آئی ہے، پیغام کیا آیا ہے، میں عائشہ سنے بغیر ہی عمل کا وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں عائشہ آج عمل کی بات نہیں آئی۔ کہا حضور پھر رب نے کیا کہا؟ صحیح بخاری، حضور جبریل آئے، وحی لے کر آئے، کیا پیغام آیا رب کا؟ عائشہ تیرے ایمان کو دیکھ کے، تیرے تقوی کو دیکھ کے، تیری عبادت کو دیکھ کے، تیری ریاضت کو دیکھ کے، تیری طہارت کو دیکھ کے آسمان والے رب نے کہا جبریل جاؤ زمین پہ آقا کے ذریعے سے کہہ دو عائشہ تیرا رب تمہیں سلام کہتا ہے۔ اللہ کا سلام جسے آئے کوئی معمولی، تصور کیجئے گا رب جسے سلام بھیجے میرا رب اس پہ کتنا راضی ہوگا۔ عائشہ رب کے سلام کے ساتھ جبریل نے ایک اور بات کہا، حضور وہ کیا ہے؟ کہا جبریل کہتا ہے حضور میں فرشتوں کا سردار بھی کہتا ہوں، عائشہ کو میرا بھی سلام کہتا ہوں، جن کو رب سلام بھیجے۔ یہاں سوچنے کی ایک بات ہے، میں کسی سے محبت کرتا ہوں اس کا ظاہر دیکھ کر، مجھے اس کے باطن کا، میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہوں اس کا موجودہ حال دیکھ کر یا ماضی دیکھ کر، مجھے اس کے مستقبل کا، فیوچر کا نہیں پتا۔ لیکن میرا رب جسے سلام بھیجے گا وہ اس کی جلوت بھی جانتا ہے، وہ اس کی خلوت بھی جانتا ہے۔
وہ اس کا ظاہر بھی جانتا ہے، اس کا باطن بھی جانتا ہے، اس کی تنہائی بھی جانتا ہے، اس کی یکتائی بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے اس کے دل میں آنے والے خیالات کیا ہے، اس کی آنکھوں میں سوچ کیا ہے، اس کے ذہن میں نظریہ کیا ہے، اور اس رب کو پتا ہے کہ یہ آئندہ کیا کچھ کرے گا۔ اس کے باوجود بھی رب اس کو کیا بھیج رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رب نے گارنٹی دی ہے کہ یہ مرتے دم تک دین پہ قائم رہے گے، اسی لیے تو رب ان کو سلام کیا۔ امی عائشہ سے پوچھو معاویہ کو، حضور جس کو کہیں میرے ماں باپ تیرے پہ قربان، وہ کہیں میں معاویہ پہ قربان۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا جس کو رب کا سلام آئے، جس کو اللہ کا پیغام آئے، فرشتوں کے سردار سلام کہے، میرے آقا سے پوچھا گیا ایُّ الناس احب الیک، حضور جس کے ساتھ ملتے ہیں دل اس کا تڑپ جاتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ آقا کو کسی سے پیار۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ غزوہ ذات السلاسل سے واپس پلٹے، حضور کے پاس آئے، فتح کر کے آئے، میرے آقا نے درس دیا، میں درس دے رہا ہوں نا، کبھی ادھر کبھی سامنے، کبھی ادھر کبھی ادھر، چہرہ گھوم رہا ہے، لیکن میرے آقا نے کیا کیا؟ نماز پڑھائی، سارے صحابہ آپ کی طرف اور آپ عمر کی طرف، پورا درس ٹک ٹکی باندھ کے اسی کو دیکھے۔ عمر کے دل میں خیال آیا، ذہن میں سوچ آئی، لگتا ہے کہ حضور کو سب سے زیادہ میرے سے پیار ہے۔ ان تصورات کو تصدیقات کا جامع پہنانے کے لیے حضور کے سامنے آ کر اپنے خیالات زبان پہ رکھے اور پوچھا ایُّ الناس احب الیک، حضور ذرا سچ سے بتا دیں سب سے زیادہ آپ کو پیار کس سے ہے؟ سننا چاہتے تھے، ایک سوچ تھی اور اس کو نبی کی زبان سے سننا چاہنا تھا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو جھوٹ بول دیتا، سانو کوئی پوچھے نہ کرے تیرے تو بات ہے ہی کوئی نہیں، پھر کوئی بندہ پوچھے یار تو ہے اور یار پھر دل بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا، ہم تو ایسے کر دیتے ہیں۔ میرے آقا غلط جھوٹ نہیں بولتے، غلط نہیں۔ انہوں نے پوچھا ایُّ الناس احب الیک، پوری کائنات کے انسانوں میں سب سے زیادہ پیار آپ کو کس سے ہے؟ اب ذرا میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن سوال یہ ہے ایُّ الناس، پوری انسانیت میں حضرت علی آتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت حسن آتے ہیں کہ نہیں؟ سیدنا حسین آتے ہیں کہ نہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آتی ہے کہ نہیں؟ ایُّ الناس احب الیک، روئے زمین کی تمام انسانیت میں آقا سب سے زیادہ کس کی محبت آپ کے دل میں ہے؟ مجھے بتا دیں۔ آپ نے کیا کہا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ابھی صحابی کے دل میں ایک چانس باقی تھا، کہہ لگے نہیں حضور وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ آپ کو عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے، لیکن میرا تو سوال ہے من الرجال، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیار؟ ابھی خیال تھا کہ شاید جب باری مردوں کی آئے تو نام عمر کا نکلا، ایک سٹیپ باقی تھا۔ میرے آقا نے پھر بھی غلط نہیں کہا اگر پوری انسانیت کے انسانوں میں اور انسانوں میں مردوں میں پوچھتے ہو کہ نبی کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، ابو ہاں تو پھر عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ کیا حضرت علی مرد نہیں تھے؟ عمر مرد نہیں تھے؟ عثمان مرد نہیں تھے؟ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین سارے ہی مرد تھے، لیکن میرے آقا جھوٹ عائشہ کے ساتھ سب سے زیادہ رضی اللہ عنہ۔ اس سیدہ عائشہ سے پوچھو معاویہ کون، ان سے پوچھو نا، دنیا کے جھوٹوں سے پوچھتے ہو، دنیا کے فراڈیوں سے پوچھتے ہو، دنیا کے مکاروں سے پوچھتے ہو، ارے اس سے پوچھ جس کو آسمان کا رب سلام کہتا ہے، اس سے پوچھ ذرا معاویہ کون ہے۔ اٹھاؤ کتاب حوالہ الطبقات لأبی عروبہ الحرانی
صحیح ترجمہ صحیح مفہوم صحیح. تم دنیا میں کسی انسان کو دیکھو کہ وہ نیکی کی معراج پہ جا رہا ہے اور دین کا انتہائی زیادہ کام کر رہا ہے. بسا اوقات خیال آتا ہے میری عمر تو کیا ہے، کام تو یہ کر رہا ہے، کاش کہ ساڈی عمر بھی اینو لگ جائے. کہتے ہو امی عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی معمولی ہے؟ امی عائشہ کہتی تھی فتنوں کے دور میں. کہاں؟ فتنوں کے دور میں. میں نے معاویہ کی دانائی، عقل مندی اور سمجھداری کو دیکھا، فتنوں کے کچلنے کو دیکھا، اسلام کے پھیلانے کو دیکھا، دشمنوں پہ اس کے روک کو دیکھا، تو میں عائشہ تڑپ کے کہہ اٹھی کاش میری باقی عمر بھی معاویہ کو لگ جائے تاکہ اسلام اور پھیل جائے. تو کہتا ہے معاویہ غلط ہے، میں کہتا ہوں پھر امی عائشہ اپنی زندگی کسے دے رہی تھی؟ تم کبھی کسی غلط کو اپنی زندگی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو امی عائشہ غلط ہو جائیں. قرآن سورۃ توبہ معاویہ جنتی، حدیث صحیح بخاری 29 24 27 معاویہ جنتی ہے. حدیث الجامع الصغیر معاویہ روز قیامت اللہ کے نبی کے ساتھ. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اس سے بڑھ کر میں نے حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا. اور امی عائشہ کہتی کاش میری عمر بھی اسے لگ جائے. یہ 5 باتیں ذہن میں رکھیں، اشکالات کو دور کریں، کتاب و سنت سے جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.